السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے آپ کا، اور یہی سوال سبھی گروپس کے اندر بھی موجود ہے، کہیں ویڈیوز کی صورت میں، کہیں آڈیوز کی صورت میں، کہیں بیانات کی صورت میں، کہیں احتجاج کی صورت میں، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو۔ کل سے بریک ہوئی یہ خبر، اور آج اس خبر کی پوری طرح گرما گرمی، اور اسی خبر کے نتیجے میں پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر کے اندر دھرنے، جلوس، ریلیاں، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ، مار دھاڑ، مار دو، قتل کر دو، زندہ باد مرد آباد کے نعرے۔ یہ سوال ہے آسیہ مسیح کے حوالے سے۔ شیخ پورہ کی کسی آبادی سے تعلق رکھنے والی یہ آسیہ مسیح ایک عیسائی عورت، جس پر یہ الزام لگا کہ اس نے جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ مختلف عدالتوں نے اسے سزائے موت دی، اور بالآخر کل کی تاریخ میں چیف جسٹس جناب نثار صاحب نے اس عورت کے رہا ہونے کے تعلق سے، یا اسے اس الزام سے بری ہونے کے تعلق سے جو ہے وہ فیصلہ سنایا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ گستاخ رسول کے حوالے سے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایک مکمل، کامل اور اکمل رہنمائی دیتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص کسی بھی پیغمبر کی توہین کرے، اور جو بھی شخص خاتم النبیین حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، گستاخی کرے، بے ادبی کرے، ایسا شخص واجب القتل ہے، اور اسے زمین پر زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ جرم کوئی سا بھی ہو، مجرم کوئی سا بھی ہو، مجرم کو سزا اس وقت دی جائے گی کہ جب اس پر لگایا گیا الزام جرم کی صورت میں ثابت ہو جائے۔ یہ ثابت ہو جائے کہ ملزم یا ملزمہ، اس پر جو الزام لگایا گیا وہ دلائل، حقائق اور گواہوں کی روشنی میں پوری طرح ثابت ہوا، اور یہ ثابت ہوا اور یہ پروف ہوا کہ فلاں بندہ یا فلاں بندی نے اس جرم کا ارتکاب واقعتاً کیا ہے۔ تو جب ملزم پر لگایا گیا جرم ثابت ہو جائے اور مجرم ثابت ہو جائے، اسلام ہمیں پھر جو ہے وہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ اب اس کو سزا دینی ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم ہرگز نہیں ہے کہ کسی پر کوئی الزام تھا اور آپ نے بغیر جرم کے ثابت ہوئے اسے سزا سنا دی، بلکہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے خبر کے تعلق سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید، یہ سورہ الحجرات ہے، پارہ نمبر 26 ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی ایک آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہیں خبر دے، فتبینوا، تو تم خبر کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پریشانی اٹھاؤ۔ یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 6 ہے، اور یہ خاتم النبیین حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب قرآن پاک ہے، جو لا ریب فیہا بھی ہے
لا ریب فیہ، جو لا ریب کتاب بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخری نبی پر آخری کتاب بھی ہے، یعنی جس نبی کے بعد اور جس کتاب کے بعد نہ کوئی نبی آنا ہے نہ کوئی کتاب آنی ہے۔ تو شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب کسی پر لگایا گیا الزام، ایلیگیشن، وہ ثابت ہو جائے، وہ مجرم ثابت ہو جائے، تو جتنا اس کا جرم ہے، جتنی سزا بنتی ہے، اس کو اسی قدر سزا دی جائے گی۔ کوئی بھی شخص ہے اور وہ گستاخی رسول کا ارتکاب کرتا ہے یا کرتی ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ سکھ ہو، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس نے گستاخی رسول کا ارتکاب کیا اور گواہوں اور دلائل کی روشنی میں اس پر جرم ثابت ہو گیا، تو شریعت نے کہا کہ اسے سزائے موت دی جائے گی، جس طرح کے بخاری اور مسلم کی روایات اور دیگر روایات میں کہ جن یہود نے اور جن یہود کے سرداروں نے اور شاعروں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فدائین کو بھیج کر، فدائیوں کے دستے بھیج کر ان لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ تو آج 2018 میں بھی اگر کوئی بندی بندہ، کوئی مسلمان، کوئی کافر، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا ارتکاب کرے گا اور جرم ثابت ہوگا، تو اسے سزائے موت دی جائے گی۔ نہ امریکہ کے پریشر کو سامنے رکھا جائے گا، نہ برطانیہ کے پریشر کو سامنے رکھا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گستاخی کے مرتکب کو، جس پہ جرم ثابت ہو چکا ہو، جس پہ جرم ثابت ہو چکا ہو، جس پہ جرم ثابت ہو چکا ہو، اسے سزا دی جائے گی، اور سزا دینے کی مجاز عدالت ہوگی۔ کیوں؟ کہ ہمارا ملک پاکستان ایک مہذب دنیا کا ایک باقاعدہ ملک ہے، یہ جنگل نہیں ہے۔ ویسے جنگل میں بھی قوانین ہوتے ہیں، وہاں بھی اندھیر نگری نہیں ہوتی۔ اب کل کی خبروں کے مطابق چیف جسٹس جناب جسٹس نثار صاحب نے آسیہ مسیح کے حوالے سے جو ہے وہ کیس کا فیصلہ سنایا اور اسے بری کر دیا۔ اس تعلق سے پورے ملک میں احتجاج ہے، اور پورے ملک کے اندر جلاؤ گھیراؤ، دھرنا، مار دھاڑ، پتھراؤ، آگے چل کر اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے کہ قتل و غارت گری میں اضافہ ہو، اور پولیس اور عوام کا آپس میں مقابلہ ہو، یا عوام بمقابلہ عوام ہو۔ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے تو آسیہ مسیح کے حوالے سے چیف جسٹس جناب جسٹس نثار صاحب کوئی عام انسان نہیں اور کوئی عام مسلمان نہیں ہیں، وہ اس وقت پاکستان کے ایک بہت بڑے جسٹس ہیں اور وہ قاضی القضاء ہیں۔ اس لیے جو انہوں نے فیصلہ دیا، ان کا فیصلہ کسی ریڑھی والے، پکوڑے والے اور گنڈیری بیچنے والے کا فیصلہ نہیں ہے۔ ہم یہ حسن ظن رکھتے ہیں، اور ان کی تحریر کے مطابق بھی کہ جو ان کی تحریر، جو ان کا فیصلہ اس حوالے سے میڈیا پر موجود ہے تحریری شکل کے اندر، اس تمام چیزوں پر ہم یہ پوری طرح حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے جو فیصلہ دیا وہ کلمہ پڑھ کر دیا، اللہ کے احکامات کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر دیا۔ چیف جسٹس جناب جسٹس نثار کے فیصلے کے مطابق آسیہ مسیح کے کیس کے تعلق سے 5 گواہوں کے ایک دوسرے سے بلکہ اپنے آپ سے بھی مختلف گواہیاں، یا کم از کم ان 5 گواہوں کی گواہیاں ایک دوسرے سے مختلف۔ فیصلے میں بتایا گیا کہ جو جرگہ ہے وہ آسیہ مسیح کے 5 مرلے کے مکان میں ہوا۔ فیصلے کے اندر بتایا گیا کہ بعض دفعہ گواہی دی گئی کہ وہ اجتماع، وہ جرگہ زید کے گھر ہوا، بکر کے گھر ہوا، وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح کے دیگر باتیں۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ جب
اس مقدمے میں موجود گواہوں کی گواہیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، گواہوں کی گواہیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ایک دوسرے سے میچ نہیں کر رہی، اور اس طرح دیگر انہوں نے جو وجوہات فیصلے میں لکھی، تو چونکہ گواہی ہی اس کیس کے اندر گواہوں کی گواہی ہی مشکوک اور غیر معتبر ٹھہری، تو انہوں نے آسیہ مسیح کی رہائی کا حکم دیا، یا جو بھی ہوا فیصلہ محفوظ ہوا یا اوپن ہوا، جو بھی معاملہ ہوا جو جاننے والے جانتے ہیں۔ تو اس لیے جسٹس نے جو فیصلہ کیا اس فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ چیف جسٹس جناب جسٹس نثار صاحب امریکہ کے پریشر میں آ گئے یا حکومت کے پریشر میں آ گئے یا انہوں نے جھوٹ بولا، تو میرے بھائیوں انہوں نے اگر یہ حقیقت ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی، نبی علیہ السلام سے غداری کی، اللہ تعالیٰ اسے نہیں چھوڑے گا۔ اگر ایسا ہوا، ہم یہ بات اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ہمارے پاس اس متعلق کوئی بیان ثبوت نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ الحجرات کی آیت 6 نے بتایا ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا۔ اب یہ سوشل میڈیا کی خبریں، جذباتی خطیبوں کی خبریں، اور جبکہ بطور مسلمان ہم بھی مسلمان، اور جسٹس نثار کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو کلمہ پڑھنے والے کی زبان پہ ہم کرتے ہیں اعتبار۔ اگر اس نے درست کیا اللہ کے احکامات کو، نبی کی محبت اور نبی کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر آسیہ مسیح کو بے گناہ سمجھ کر رہائی دی، وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہوگا۔ اور اگر دال میں کچھ کالا ہے یا دال پوری کالی ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی ننگا کرے گا، آخرت میں بھی ننگا کرے گا۔ لیکن ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم زندہ باد یا مردہ باد کے نعرے لگائیں۔ اب بعض لوگوں نے، میں یہ سن رہا ہوں، بعض جذباتی ویڈیوز اور خطیب وہ اس معاملے میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو بھی لے کر آئے، تو یہ ایک عدالتی معاملہ ہے، یہ پارلیمنٹ کا معاملہ نہیں ہے۔ عمران خان 1000 دفعہ غلط ہے اور ہو سکتا ہے اور مزید ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو فیصلہ آیا یہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے نہیں دیا کہ آپ وزیر اعظم کو کوسنا شروع کر دیں۔ یہ فیصلہ آیا ہے تو یہ اعلیٰ عدلیہ کا، عدالتوں کا فیصلہ ہے، یہ عمران خان کا فیصلہ نہیں۔ نہ عمران خان قاضی القضاء ہے اور نہ عمران خان چیف جسٹس جناب جسٹس نثار ہیں۔ اس لیے یہ جو ہے وہ معاملہ کچھ کا کچھ ہے۔ اب رہ گیا معاملہ ان تمام کے بعد، اس بات پر تو کلمہ پڑھنے والے متفق ہیں، جو گستاخی کا ارتکاب کرے گا یا کرے گی، جرم ثابت ہونے پر وہ سزائے موت کی حقدار ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اگر جیسے کہ جسٹس نے اپنے فیصلے میں بتایا آسیہ مسیح بے گناہ ہے، تو اس کا قتل پوری شیخ و پورہ کے لوگوں کا قتل ہے، اس کا قتل پورے پاکستان کے لوگوں کا، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ہاں اگر جرم ثابت ہو تو پھر سزائے موت کے علاوہ کوئی اور دوسری راہ نہیں ہے۔ تو اسلام جہاں گستاخی رسول کے مجرم کے جرم ثابت ہونے پر موت کی سزا سناتا ہے، وہیں یاد رکھنا اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ بے گناہ کو سولی نہیں دینی، بے گناہ کو سولی پر نہیں لٹکانا۔ بے گناہ چاہے کافر ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، بے گناہ کو قتل نہیں کرنا۔ بلکہ اسلام تو ہمیں فری میں کسی جانور اور درندے کو مارنے کا بھی حکم نہیں دیتا، سوائے اس کے کہ جو حدیث نے موذی درندے بتائے، وہ کتا ہے اور کتے میں بھی کالی 2 نقطوں والے آنکھوں والا کتا، کوا ہے، چیل ہے، وغیرہ وغیرہ، بچھو ہے، سانپ ہے۔ تو اسلام تو ہمیں فری میں کسی کافر کو بھی قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ کچھ یہ کہ ہمارے ملک کا رہنے والا ہو اور ہم اسے محض اس لیے کہ وہ عیسائی ہے اسے قتل کر دیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر جرم ثابت ہوتا
تو بالکل سزا دی جائے گی، اور گستاخی رسول کی سزا سوائے موت کے کچھ نہیں۔ اب یہ دھرنے، یہ جلوس، یہ جلاؤ، یہ گھراؤ، یہ مار دھاڑ، اور یہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک کو جام کر دیا گیا۔ خود میرے شہر ڈی آئی خان کے سارے بازار بند ہو چکے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ جو مسافر ادھر سے ادھر آنا ہے یہ سب لوگ بند ہو چکے ہیں، اور اسی طرح پوری بے امنی اور بد امنی کی صورتحال جو مجھے لگتا ہے وقت آگے جائے گا یہ مزید اس میں جو ہے وہ زیادتی ہوتی جائے گی۔ جذبات سے ہٹ کر اللہ نے ہمیں سینے میں دل بھی دیا ہے۔ صرف اگر کھوپڑی سے کام لینا ہوتا نا تو یہ دل لگانے کی ضرورت نہیں تھی، خون تو کسی اور طریقے پر بھی پمپ ہو جاتا۔ اللہ نے سینے میں دل اس لیے رکھا ہے کہ دماغ جو جذبات دے، دماغ میں جو جذبات آئیں ان جذبات کو دل پہ پیش کرو، اور پھر دل جو فیصلہ کرے وہی کرنا ہے، نہ کہ دماغ نے کہا کہ اور دماغ کے پیچھے چل پڑے۔ وہ جیسے ہے نا بغل میں بچہ ڈھنڈورا شہر میں، تو یہی معاملہ ہوتا ہے بعض دفعہ۔ اگر اللہ نے ہمیں جذبات دیے ہیں تو دل بھی ساتھ موجود ہے، دماغ کے جذبات کو دل پہ پیش کرنا ہے، اور دل جو فیصلہ کرے پھر وہی کرنا ہے۔ تو یہ جذبات ہیں، مار دھاڑ دو، جلاؤ دو، گھراؤ دو، زندہ آباد، مردہ آباد، اور جناب حکومت اور عدلیہ اور ملکی اداروں کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کے نام پر قانون کو ہاتھ میں لینا، یہ کسی طور پر بھی درست نہیں۔ ایک نے کہا، ایک خاتون نے کہا کہ جناب ہم نے کب کہا ہے جلاؤ گراؤ گراؤ؟ جب آپ احتجاج کریں گی، ڈنڈے ہاتھ میں اٹھائیں گی، سڑکوں کو روڈوں کو بند کریں گی، پولیس کے مقابلے میں آئیں گی، تو اس کام کی برکت سے لڑائی مار دھڑائی ہوگی کہ یا اس کام کی برکت سے جو ہے وہ کچھ اور ہوگا؟ تو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہمیں اجازت دیتی ہے، نہ اس میں کوئی ایسی مثال ہے کہ لوگ قانون کو ہاتھ میں لیں، ڈنڈے سوٹے لے کر باہر نکل آئیں، لوگوں کے آنے جانے کے راستوں کو بند کر دیں۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے راستوں میں بیٹھنے سے منع کیا۔ یہ کہاں کے مولوی ہیں، یہ کہاں کے جذباتی ہیں؟ اور اس جذبات کی گنگا میں، ہاں جی، اس جذبات کی گنگا میں اہل حدیث بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی سارے بہہ پڑے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے راستوں میں بیٹھنے سے منع کیا، صرف بیٹھنے سے، راستہ بند نہیں ہوا، راستہ کھلا ہے، آپ آ جا سکتے ہیں، لیکن پھر راستے میں بیٹھنے سے منع کیا۔ تو جب ہم احتجاج کے نام پر پورے چوک بند کر دیں، مال روڈ بند ہو گیا، ہاں جی، ڈی چوک اور بی چوک اور سی چوک اور جی چوک، یہ سارے چوک بند ہو گئے، کوئی مسافر آ رہا ہے، کسی مسافر نے جناب عمرہ کرنے لیے جانا ہے اور اس کی فلائٹ ہے اسلام آباد اور لاہور ایئرپورٹ سے، وہ کیا کرے گا؟ آپ نے سوچا کبھی؟ کوئی مریض ہے، اس نے ہسپتال پہنچنا ہے، یا کوئی مریض کو خون دینے کے لیے اس نے ہسپتال پہنچنا ہے، آپ نے سوچا اس کا کیا بنے گا؟ اگر اس کی فلائٹ مس ہو گئی، اس کا مریض مر گیا، وہ آپ کو دعائیں دے گا کہ بد دعائیں دے گا؟ لیکن یہ کون سوچے کہ جو دل سے کام لے گا تو نہ سوچے گا۔ یہاں تو صرف جذبات ہیں، اور کچھ لوگ لوگوں کے جذبات کو بھڑکا کر اپنے مخصوص مفاد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے مخصوص مفاد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے عدلیہ ہو، فوج ہو، پولیس ہو، یا حکومتی ادارے ہوں، یا حکومت کے سربراہان ہوں یا ممبران ہوں یا حکومتی اہلکار ہوں، ملک کے خلاف کسی کو بھڑکانا، دھرنے اور جلوسوں کا اہتمام کرنا، اور اس کے تعلق سے احتجاج کرتے ہوئے پبلک پوائنٹس کو بند کر دینا، لوگوں کی زندگیوں کو مشکل اور دوبھر کر دینا، یہ اسلام نہیں ہے۔ آپ کے جذبات ضرور بڑے اعلیٰ ہیں، لیکن جو آپ نے لائن لے رکھی ہے نا، وہ لائن اسلام کی لائن نہیں ہے۔ ہم کس کی عظمت اور کس کی جناب حرمت پر دھرنے دے رہے ہیں پتہ ہے؟
ہم کس کے لیے زندہ باد اور مردہ آباد کے نعرے لگا رہے ہیں؟ اپنے پیارے نبی، اللہ کے حبیب، ہمارے حبیب جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر نا، ان کی ناموس پر قربان ہونے نکلے ہو نا، انہی کی ناموس کی خاطر ڈی چوک اور بی چوک اور سی چوک کو بند کر رکھا ہے نا، انہی کی ناموس پر مال روڈ کو بند کر رکھا ہے نا، انہی کی ناموس پر تم نے بازار اور راستے بند کر دیے ہیں نا، تو ذرا عقل سے سوچو، جس نبی کی حرمت پر ناموس پر جان دینے نکلے ہو، اس پیغمبر نے تو راستے میں بیٹھنے سے منع کر دیا۔ کجا یہ کہ تم پورے کے پورے راستے بند کر دو۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطاعت رسول بھی لوگوں لازمی ہے۔ یہ نہ ہو کہ محبت رسول کی آڑ میں یا محبت رسول کی خاطر تم تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دو۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم اپنے ملک کو شام نہ بنا دیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں اپنے ملک کو ہم مصر نہ بنا دیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں اپنے ملک کو ہم عراق نہ بنا دیں۔ وہاں بھی احتجاج اور دھرنے اور ریلیاں ہوا کرتے تھے۔ آج عراق کا کیا حال ہے؟ آج شام سوریہ کا کیا حال ہے؟ آج مصر کا کیا حال ہے؟ وہاں بھی دھرنے ہوتے تھے، مہینہ مہینہ، دو دو مہینے، وہاں بھی ڈی چوک اور بی چوک بند کر دیا جاتا تھا۔ یہ ملک ہم نے ہزاروں قربانیاں دے کر لیا ہے، تو اس لیے جذبات کے ساتھ ساتھ اپنے دل سے بھی کام لو، اس کو چھٹی اور پینشن پر مت بھیجو۔ تو حرمت رسول پر، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے احتجاج کیا، کر رہے ہیں، اور دھرنے اور جلوس اور مار دھاڑ، جلاؤ گھراؤ، گاڑیوں کا جلا دینا، ٹائر جلا کر اپنے منہ کالے کرنا، اپنے منہ میں دھوئیں ڈالنا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لینا، کیا یہ تعلیمات نبوی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا نبی ہمیں راستے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، کیا وہ نبی اجازت دے گا کہ تم ڈی چوک کو بلاک کر دو، تم مال روڈ کو بند کر دو، تم لوگوں کے آنے جانے کے راستوں کو بند کر کے رکھ دو؟ کمال! اگر ہم اپنے نبی کے ہیں تو کم از کم اپنے نبی کی محبت کے ساتھ اپنے نبی کی تعلیم پر تو عمل کریں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ خالی محبت رسول نے کوئی فائدہ نہیں دینا، ورنہ ابو لہب کو بھی نبی علیہ السلام سے محبت تھی، اس لیے تو اپنی کروڑوں اور لاکھوں کی لونڈیا کو آزاد کر دیا۔ لیکن جب نبی کی تعلیم پر عمل کرنے کی باری آئی تو نبی علیہ السلام کو کھڑا بددعائیں دینے لگ گیا۔ آج بھی خالی محبت رسول نجات کے لیے کوئی کافی نہیں، ورنہ ابو طالب کو بھی نبی علیہ السلام سے محبت تھی، تبھی تو نبی کی محبت کی خاطر شیب ابی طالب میں جانا گوارا کر لیا، تبھی تو نبی کی محبت کی خاطر ابو طالب کی گدی پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا روک ٹوک بیٹھتے۔ تو محبت کام آئی؟ نہیں آئی نا۔ محبت رسول کے ساتھ اطاعت رسول بھی لازمی ہے۔ اپنے پلے باندھ لو یہ بات۔ احتجاج کے نام پر ملک پاکستان کو بے امنی اور بد امنی کا شکار بنانا، احتجاج کے نام پر زندہ باد اور مردہ آباد، احتجاج کے نام پر پولیس پہ پتھراؤ کرنا۔ اب لوگ کہیں گے نہیں پولیس ہمیں مارتی ہے، اور پولیس نے تمہیں گول گپے تو نہیں کھلانے؟ جب تم نے لوگوں کے آنے جانے کے راستے بند کرنے ہیں، ایئرپورٹ جانے والا پھنس گیا، ہسپتال جانے والا پھنس گیا، ریڑی پر ٹماٹر آلو گوبھی بیچنے والا پھنس گیا، تو کیا پولیس تمہیں آ کر پھولوں کے ہار پہنائے گی؟ بندہ پوچھے، فیصلہ دیا جسٹس نثار نے۔ فیصلہ کس نے سنایا تھا؟ ایئرپورٹ جانے والے نے، ہسپتال جانے والے نے، ریڑی پر ٹماٹر آلو گوبھی بیچنے والے نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ آسیہ مسیح کو رہا کر دو۔ فیصلہ جسٹس نثار نے دیا، جینا تم نے عوام کا حرام کر دیا۔ تو خالی محبت رسول نے کام کوئی نہیں آنا، محبت رسول کے ساتھ اتباع رسول، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لازمی ہے۔
تو جہاں اسلام گستاخ رسول کے جرم ثابت ہونے پر اسے قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، وہیں اسلام ایک بے گناہ کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل بتاتا ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ لیکن ان جذباتیوں کو قرآن کی آیت یہ کون بتائے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں یہ آیت بھی ہے، سورہ المائدہ پارہ نمبر 6 ہے۔ تو اس لیے خیال کرو، اگر چیف جسٹس نثار نے فیصلہ دیا ہے تو یہی جان کر دیا ہے نا کہ وہ آسیہ مسیح بے گناہ ہے۔ اب ہمارے جذبات کی خاطر وہ اپنی آخرت تو تباہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی جسٹس، کوئی جج، کوئی قاضی القضاء کسی بے گناہ کو پھانسی پہ لٹکائے گا، یاد رکھ لو وہ پوری انسانیت کا قاتل ہوگا۔ اس لیے گستاخ رسول کی سزا موت ہے جرم ثابت ہونے پر، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بے گناہ کا قتل، بغیر جرم کے قتل، وہ کل انسانیت کا قتل ہے۔ تو کیا خیال ہے، آپ کرنا چاہیں گے پوری انسانیت کو قتل؟ پھر جو بھی معاملہ ہے، جسٹس نثار نے غلط کیا، صحیح کیا، ہمارے سامنے موجود ہے، اس کا یہ حل ہے۔ مہذب قومیں تو اس طرح نہیں کیا کرتی، مہذب قوموں کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، مسلمہ کذاب، ہاں جی، گستاخ تھا نا؟ کتنی بڑی گستاخی ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پہ ڈاکہ مارنے بیٹھ گیا۔ مسلمہ کذاب نے کہا کہ میں نبی ہوں۔ اب بتائیے کتنی بڑی گستاخی ہے، کیا خیال ہے نا؟ مجھے ایک کوئی ایسی پرچھائی بتائیے، مجھے کوئی ایک ایسا حوالہ بتائیے، اہل حدیث، دیوبندیوں، بریلویوں، سب، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مسلمہ کذاب کے خلاف مدینہ طیبہ کے ڈی چوک کو، بی چوک کو، جی چوک کو، مال روڈ کو، سرکولر روڈ کو بلاک کر دیا ہو، لو جی ہم جلسہ کر رہے ہیں۔ اور ان جلوسیوں کا جو ہے وہ ان کو لیڈ کرنے والا حضرت ابو بکر آیا ہو، حضرت عمر آیا ہو۔ کیا ہمارے اندر ابو بکر کی غیرت سے بڑھ کر غیرت ہے؟ کیا ہمارے اندر ایمان عمر کے ایمان سے بڑھ کر ایمان ہے؟ یا تو یہ کہیے نعوذ باللہ کہ مسلمہ کذاب گستاخ نہیں تھا نا گستاخ؟ پیارے نبی خاتم النبیین ہے، وہ کہتے ہیں میں بھی نبی ہوں، میرے بعد میری نبوت، ان کے بعد میری نبوت، یا وہ وہاں کے نبی، میں یہاں کا نبی۔ اتنی بڑی گستاخی پر صحابہ کرام نے، کیا خیال ہے آپ کا، مدینے کے راستے بند کیے تھے، جلسے جلوس نکالے تھے، زندہ باد مردہ آباد کے نعرے لگائے تھے؟ چلو اور کچھ نہیں، یمن میں مسلمان بھی تو موجود تھے نا۔ آگے چلتے ہیں، مدینے کو چھوڑ دیجئے، مکہ کو چھوڑ دیجئے، یمن آ گئے ہم۔ مسلمہ کذاب کہاں تھا؟ یمن میں تھا نا۔ یمن میں جہاں مرتدین موجود تھے، مسلمہ کذاب کے ساتھی موجود تھے، یمن میں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہنے والے بھی، سچے خاتم النبیین کا اقرار کرنے والے بھی موجود تھے نا؟ ہاں تھے نا۔ مجھے کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث بتائے کہ کسی یمنی مسلمان نے کھڑے ہو کر یمن کے بازاروں کو بند کیا ہو، یمن کے چوکوں پر دھرنے دیے ہوں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے بیٹھ کر؟ لیکن جذبات ہیں جناب، گرما گرم ہے۔ اس لیے جسٹس نثار نے جو فیصلہ دیا تو حقائق کو مد نظر رکھ کر دیا۔ ہم اس کے کلمہ پڑھنے پر اعتبار کرتے ہیں کہ اس نے کلمہ پڑھ کر اس فیصلے کو تحریر کیا، حرمت رسول، ناموس رسالت کی عظمت کو بیان کر کے فیصلہ دیا، اور کہا کہ گواہوں کی بیانات کے اندر چونکہ اختلاف ہے تو اس لیے اسے بری کیا، یا جو بھی فیصلہ اس نے پوری طرح دیا۔ کسی کو اگر جسٹس کے فیصلے سے اختلاف ہے
تو عدالتیں مر نہیں گئی ہیں، عدالتیں ابھی بھی موجود ہیں۔ کوئی بھی جسٹس نثار سے اختلاف رکھتا ہے نا، اس کا قانونی اور صحیح طریقہ یہ ہے آپ جسٹس نثار کے خلاف ریٹ دائر کریں، آپ اس فیصلے کو دوبارہ چیلنج کریں، یہ ہے کرنے کے کام۔ لیکن شاید یہ کوئی نہیں کرے گا، اور اگر کوئی کرے گا تو وہی کام کرنے کا ہے۔ نہ تو جسٹس نثار کی جان کے درپے ہونا ہے، نہ ملک کی جان کے درپے ہونا ہے، نہ وزیر اعظم کی جان کے درپے ہونا ہے، نہ ملک کے امن و امان کو خراب کرنا ہے، نہ احتجاج، نہ دھرنے، نہ چوک بند کرنے ہیں، نہ پولیس پر پتھراؤ کرنا ہے۔ کرنے کے صرف یہ کام ہے۔ جو بھی جسٹس نثار کے فیصلے سے اختلاف کرتا ہے وہ جسٹس نثار کے خلاف ریٹ دائر کر دے، وہ اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنے جذبات کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں محبت رسول بھی عطا کرے اور ہمیں اطاعت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے، توہین کرنے والے، بے ادبی کرنے والے، آپ کی ختم نبوت کا انکار کرنے والے یا ان ظالموں اور ان ڈاکوؤں کے سپورٹروں کو نیست و نابود فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمارے ملک عزیز، ملک پاکستان کی اور اس کے اداروں کی اللہ سبحانہ و تعالی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کو شام اور عراق اور مصر بننے سے اپنی خاص فضل و رحمت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کو حرمین کا محافظ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصی کا محافظ بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس ملک پاکستان کو اس آسمان تلے، اس زمین پر موجود تمام مسلمانوں کے لیے شلٹر بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔